جی سوال ہے، کیا کوئی انسان جب اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے؟ ناظرین کرام، اس کا جواب یہ ہے کہ حالت جنابت میں چند ایک چیزیں حرام ہوتی ہیں، ان کے علاوہ انسان تمام قسم کے ذکر الہی کر سکتا ہے۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو حالت جنابت میں غسل کرنے سے پہلے حرام ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز، انسان حالت جنابت میں نماز نہیں پڑھ سکتا، حالت جنابت میں طواف نہیں کر سکتا، قرآن کو چھو نہیں سکتا، قرآن کو زبانی نہیں پڑھ سکتا اور مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ چند ایک چیزیں حالت جنابت میں حرام ہوتی ہیں، تمام مردوں اور عورتوں پر۔ ان کے علاوہ حالت جنابت میں انسان ہاتھ دھو کر کلی کر کے تمام قسم کے ذکر الہی کر سکتا ہے، تمام مسنون دعائیں پڑھ سکتا ہے، درود پاک پڑھ سکتا ہے، اذان کا جواب دے سکتا ہے، کوئی اسے السلام علیکم کہے تو وعلیکم السلام کہہ سکتا ہے، اور قرآن کی آیات کو دعا کی نیت سے پڑھ سکتا ہے، جسے قرآن کی آیات ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دعا کی نیت سے پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عورتیں گھر کے تمام کام کر سکتی ہیں، بچوں کو دودھ پلا سکتی ہیں، کھانا پکا سکتی ہیں، تمام قسم کی چیزوں کو چھو سکتی ہیں۔ تو حالت جنابت میں وہ چند چیزیں جو پہلے میں نے آپ کو بتائیں وہ انسان پر حرام ہوتی ہیں، اس کے علاوہ انسان تمام قسم کے کام کر سکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کے پاس نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آ جائے۔ تو چلتے ہیں دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیں۔